اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آیت نمبر 90 ہے سورہ بقرہ۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اپنی کامیابی، اپنی سعادت، اپنی فلاح اور نجات کو انہوں نے قربان کر دیا ضد اور حسد کی بنا پر کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو یہ سودا تو برا ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اور اس سودے کو اس لیے برا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو انہوں نے قربان کر دیا محض ضد اور حسد کی وجہ سے۔ ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے سب انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ فضل اپنے بندے پر جس پر اس نے چاہا نازل کر دیا، اور فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ کیوں نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل میں سے، اور جس پر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ یعنی پہلا غضب، جیسے کہ ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، پہلا غضب ان کے اوپر آیا، اور دوسرا غضب کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر دیا، یہ دوسرا غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ یعنی کفر کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ حسد اور بغض تھا، اور جو ان کے اندر تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا، اور اسی غرور اور تکبر کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ ذلت والے عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہوگا۔ کیونکہ ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والے ہیں کہ وہ جو کریں گے اس کا بدلہ پھر پائیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یعنی کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمینو بما انزل اللہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن، قالوا نؤمن بما انزل علینا
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل ہوا، ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے، یعنی کہ تورات پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لے کر آئیں۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک نبی کا بھی انکار کر دے گا یا ایک نبی کو بھی نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے اللہ کے نزدیک۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات ہے قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے۔ ایک منٹ کے لیے، قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔ اگر ایک کتاب کا انکار کر دیا تو گویا کہ سب کتابوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان لانے والے تھے تو پہلے کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تورات پر ایمان رکھتے تھے، سارا کچھ تمہارا تھا، یہودیوں سے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے تو تم ان کو قتل کرتے چلے گئے، تو ایسے کیوں کیا؟ اور یہ بات ہے کہ یہود ان لوگوں کا اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے، جو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ انبیاء، نبی سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، ان کو قتل کر دینا، اگرچہ وہ ان کی اپنی نسل میں سے ہی تھے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے نا کہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انکار کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو تمہاری نسل میں سے تھے نا، تو ان کو تم نے تو قتل کر دیا۔ تو اور ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کا واضح طور پر ذکر آیا ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ آیت نمبر 92 ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے تھے، اور بینات سے مراد یہاں پر وہ نشانیاں ہیں، دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے۔ ہم 9 نشانیاں جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ عصا اور ید بیضا بھی تھے، جیسے کہ طوفان آیا تھا، ٹڈی دل آئی تھی، اور جوئیں، مینڈک، خون، اور سمندر میں راستہ، اور اسی طرح سے پتھروں کا چشمے کی صورت میں جاری ہو جانا، اور منو سلوہ وغیرہ۔ تو
پھر ہم دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر نبی کے ساتھ تم رہتے تھے، تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ قیام طور پر تو تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، تو تم نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ ظلم تو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایک جگہ پہ کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ شرک تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے، کہ ان کے اوپر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ حالانکہ تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تورات میں تو صاف صاف یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو بچڑے کی عبادت کیوں کی تھی؟ اپنی ہی کتاب پر ہی ایمان لے کر نہیں آتے۔ آیت نمبر 93 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ، وہ میثاق یاد دلایا ہے کہ جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں ایک دہشت ناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سر پر کھڑا دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات قبول کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ ہمارے پر گری نہ جائے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، کھلا میدان ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور سر پہ پہاڑ ہے۔ سوچ کے ہی ایک دم سے ہوتی ہے یہ کیفیت کہ اگر وہ ہمارے اوپر گرا تو کیسے جو ہے وہ ہم دب کر اس کے نیچے مر سکتے ہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ اس کے اندر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اسے مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تورات میں شریعت، اس کو قبول کر لو، اور اس طرح سے کہ مضبوط، یعنی کبھی بھی اس سے جو ہے وہ روگردانی نہ کرنا، اور واسمعوا، اطاعت کرنے کے لیے توجہ سے سنو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اس کی شریعت کو مانیں، اور اس لیے سنیں کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اگر ہم نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے نافرمانی کی۔ اب وقتی طور پر جان بچانے کے لیے تو انہوں نے سنا اور اطاعت کی، مگر کیا ہوا؟ یہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ ہم کون سا عمل کریں، ہم کون سا عمل کرنے ہیں، ہم والے ہیں، بس زبانی اس ٹائم پہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دو
آگے کس نے عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. تو یہود کے دل بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگے گئے، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا کہ بچھڑے کی محبت رچ بس گئی. پلانے کی بات ہے. اچھا اب کھلانے کی بات نہیں، پلانے کی بات ہے کہ جیسے کہ خون میں جیسے سرائیت کر جائے کوئی چیز کیونکہ بہتے خون کے اندر، ایسے ان کے اندر پلا دی گئی. اور یعنی ان کی ایک ایک رگ و ریشے میں یہ چیز جو ہے نا پلا دی گئی کہ خون تو دوڑتا ہے نا، خوب وہ دوڑے گا. ایسے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا جیسے خون دوڑتا ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے جو بچھڑے کی محبت پلائی گئی تو انسان کو ایسی چیزیں اندھا بہرا اور گونگا بنا دیتی ہیں. یعنی وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، بس وہ اسی کو ہی دیکھتا ہے. جی. اور پھر یہ کہ کفر کرتے تھے، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ چیز ان کے اندر رچ بس گئی. اور یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام قتل کیا انہوں نے، تورات کے احکامات کو قبول نہیں کیا، اور پہاڑ کو حالانکہ ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی کی، انکار کیا. تو یہ کیسا ایمان ہے ان کا، اور یہ کیسا دین ہے ان کا. آیت نمبر 94 ہے، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی آپ ان سے کہہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت ان کے لیے ہے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، تو اگر یہ دعویٰ ہے ان کا تو جنت میں یہ کہ صرف وہی لوگ جائیں گے یعنی یہود و نصارہ. تو اور یہ کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن صرف ہمیں آگ چھوئے گی، پھر ہم دوبارہ سے جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم موت مانگ لو تاکہ تم جلدی سے جنت میں چلے جاؤ. تو یہود کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دوسروں کو چھوڑو، تمہارے لیے تو خالص اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے نا، تو تم چلے جاؤ اس طرح کہہ کے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں دعوت مباہلہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں تم سچے ہو تو مقابلہ کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر تم یہی بات کہہ رہے ہو کہ سچے ہو تو آ جاؤ، مل کر دعا کر لیتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے موت دے دیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی مبالغے کے لیے نہیں آئے. 95 ہے آیت نمبر، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں وہ، اور موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کہ کیونکہ
وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہی نہیں ہیں تو وہ موت کی تمنا کیوں کریں گے؟ کفر اور معاصی کے اعمال کی وجہ سے وہ موت مانگ ہی نہیں سکتے. اتنے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، موت وہ مانگیں گے کیسے؟ وہ زندگی کے حریص ہیں. الف سنہ کی بات دیکھی تھی ہم نے کہ ان کو 1000 برس بھی مل جائے نا تو وہ کہیں گے یہ بھی تھوڑی ہے. تو اتنے حریص ہیں وہ. احرس الناس کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی جی بالکل. اور حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے ان سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں. مشرک تو ایمان نہیں رکھتے نا، یہ تو ایمان رکھتے نا، اہل کتاب ہے نا، تو یہ ان سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے. تو یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے، اس لیے وہ ایسے کبھی بھی نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اس سے مراد آیت نمبر 96 ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور آپ نے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پہ یہود کے زندگی کے حریص ہونے کی بات ہے کہ وہ کتنے حریص ہیں کہ دنیا میں ہی ڈوبے رہنا چاہتے ہیں. ان کا بدترین حشر ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. دنیا سے جو محبت ہوتی ہے اس کی اگر نشانیاں دیکھنا چاہیں تو لمبی امیدیں باندھنا، اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، پھر ایسا ہو جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا، پھر ہمارے یہاں ہم چلے جائیں گے، پھر مطلب ابھی انسان اپنی نسلوں کی تک کی امیدیں باندھ کے رکھ لے آگے آگے. تو زندگی کے حریص، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، اتنے حریص ہیں زندگی کے، چاہے عزت کی زندگی ہو، چاہے بے عزتی کی زندگی ہو، چاہے ذلت کی زندگی ہو، بس ان کو زندگی چاہیے. مال کی محبت ان کے اندر بے انتہا، اور آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی. یہ چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے دنیا کی محبت کی نشانیاں ہیں. تو جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ حریص ہیں زندگی کے. اسی لفظ کا ترجمہ ہے نا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہاں کہ یہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر، جی جنہوں نے شرک کیا نا ان سے بھی بڑھ کر. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص اور مال کی حرص میں. عمر کی حرص اور مال کی حرص میں. تو زندگی کے جو حرص کے لیے یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ بلیغ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے. اگر ان کو یہ عمر دے بھی جائے تو انہیں عذاب سے روک سکتی ہے کیا؟ عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے. یہودی آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے. وہ آخرت کو نہیں مانتے. نہیں،
وہ نہیں مانتے وہ مشرک نہیں مشرک مانتے۔ کہتے ہیں بس ہم یہیں پر ہی دنیا کی زندگی میں ہی ہیں اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے، پھر دی اینڈ ہو جائے گا. ان کے دماغ میں یہ ہے. یعنی جو آخرت پر یقین رکھے تو یعنی آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جزا سزا دیں گے، وہ اللہ کو ہی مانتے نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ ہے ہی نہیں، ہاں بالکل احساس ہی نہیں کہ ہم نے جانا ہے. بالکل. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر کی بات ہے کہ یہ لمبی عمر کا دیا جانا ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک عمل کا پتہ ہے. نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بھی اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں، نہ ہی جو وہ کر رہا ہے اس سے بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے دل میں کیا نیت ہے، کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اپنے اعمال کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پھر انسان. ذرا سا دل میں بھی خیال آتا ہے نا تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں کیسا خیال آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی نظروں سے میرا کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا. تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے اوپر کہ وہ اس انسان پر جو اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، مطلب نافرمانیاں کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. یہ شعور ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. کہ اور یہ جو شعور ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچائے، آگ سے بچنے کے لیے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صراط مستقیم پر لگا دیتے ہیں. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون